बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टेरियान वाइट केस का तफसीली फैसला जारी हो गया है और 3 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस के छींतड़े उड़ा दिए। अच्छा, इस केस की थोड़ी सी पहले मैं आपको अगर तफसील बता दूं तो टेरियान वाइट केस 2022 से पेंडिंग था और जब जस्टिस आमिर फारूक साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने तो सबसे पहले जिन केसेस को उन्होंने टेकअप किया उनमें से एक टेरियान केस था। इद्दत में निकाह केस की तरह मैं समझता हूँ कि ये एक गलीज़ केस था जिसकी तफसील आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ। और ये केस इतना अहम क्यों था कि इस पर ये भी कहा जाता है कि टेरियान केस वो केस है जो अदलिया में लड़ाई के आगाज़ का सबब बना। तो टेरियान केस पर जस्टिस आमिर फारूक ने 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया, जिसमें जस्टिस आमिर फारूक साहब ख़ुद थे और इसके अलावा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब थे। ये 2023 की बात है। केस के काबिल समात होने पर दलाइल का आगाज़ हुआ, दलाइल मुकम्मल हुए और फैसला महफूज हो गया। तो जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ टेरियान केस को काबिल समात करार देते हुए फैसला भेजा मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जस्टिस आमिर फारूक साहब के फैसले को पढ़कर अपना फैसला लिखा कि मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि ये केस काबिल समात है, ये केस नाकाबिल समात है, और उन्होंने अपना पूरा फैसला लिख डाला इस पर। अब ये 2 जजिस साहिबान का लिखा फैसला चला गया तीसरे जज अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के पास। अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने दोनों जजिस के फैसले पढ़े और पढ़ने के बाद उन्होंने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के फैसले के साथ जाने का फ़ैसला किया और उन्होंने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के मौक़िफ़ को दुरुस्त जानते हुए इस केस को नाकाबिले समात करार दे दिया। अब इन दोनों जजिस ने फैसले पर दस्तखत किए और फैसला भिजवा दिया जस्टिस आमिर फारूक साहब को। यानी टेरियान केस 2-1 के फैसले से नाकाबिल समात करार दे दिया गया। अब जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास ये फैसला आ गया तो उन्होंने एज आ चीफ जस्टिस ये अनाउंस करना था कि फ़लाँ तारीख को ये फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। तारीख दी जाती, तीनों जजिस आकर बैठते और फैसला सुनाया जाता कि इमरान खान के ख़िलाफ़ टेरियान वाइट केस की दरख्वास्त को 2-1 से नाकाबिल समात करार देकर ख़ारिज किया जाता है और कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद फिर तीनों जजिस का फैसला जो है वो जारी हो जाता। लेकिन आमिर फारूक साहब ने कॉज लिस्ट जारी नहीं की, ना तारीख अनाउंस की। तो इन 2 जजिस ने आमिर फारूक साहब को लिखा कि सर इस केस का फ़ैसला महफूज है तो बराए मेहरबानी केस का फ़ैसला जो है वो अनाउंस कर दें। अब फैसला तो अनाउंस नहीं हुआ लेकिन इन 2 जजिस का फ़ैसला जो उन्होंने आमिर फारूक साहब को भेजा था वो कहीं और चला गया बकौल इन जजिस के। फिर उसके बाद इन 2 जजिस पर दबाव आया और कहा गया कि आप अपने मौक़िफ़ से पीछे हटें और इस केस को काबिल समात करार देकर इमरान खान को ताहयात नाअहल करें। उसके बाद इन 2 जजिस ने आमिर फारूक साहब को बताया कि हमारे ऊपर दबाव आ रहा है, हमारी फैमिलीज़ को हरासा किया जा रहा है और ये कुछ हो रहा है, आप बराए मेहरबानी इस फैसले को अनाउंस करें ताकि ये मामला ख़त्म हो जाए। आमिर फारूक साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया और इन 2 जजिस ने ये फैसला जो है वो फिर वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। अब जब वेबसाइट पर ये फैसला अपलोड हुआ तो फिर तहलका मच गया। आमिर फारूक साहब अब हरकत में आए और उन्होंने पहले तो फैसला वेबसाइट से डिलीट करवाया, हटा दिया और उसके बाद फिर एक प्रेस रिलीज़ जारी करवाई कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट यानी ख़ुद आमिर फारूक साहब ने इस केस पर बेंच तहलील कर दी और अब इस केस पर जो है वो नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। ये बात है मई 2023 के गालिबन 11 मई थी, यानी तकरीबन 14 माह कबल। अब जब ये सब कुछ हुआ तो फिर यहाँ से लड़ाई का आगाज़ हुआ और होते होते फिर आखिरकार 25 मार्च 2024 को 6 जजिस ने ख़त लिख दिया कि कैसे और किस तरह एजेंसीज अदालती फ़ैसलों पर असरअंदाज हो रही है और उनको और उनकी फैमिलीज़ को हरासा किया जा रहा है। तो 1 साल की मुकम्मल खामोशी के बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने टेरियान केस पर एक नया बेंच तश्कील दे दिया जो कि उनका इख्तियार ही नहीं था। और कल जो नए बेंच ने भी इस पर तफसीली फ़ैसले में जो उन्होंने तफसीली फ़ैसला जारी किया है उस पर उसमें जस्टिस आमिर फारूक के मिसकंडक्ट को सब पर आश्कार कर दिया। वो मैं आपको आगे तफसीली फ़ैसले में बताता हूँ।
تو جسٹس عامر فاروق صاحب نے جو نیا بینچ تشکیل دیا، اس بینچ میں جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس ارباب طاہر جو کہ پہلے والے بینچ کا بھی حصہ تھے وہ، اور جسٹس سمن رفعت امتیاز پر مشتمل 3 رکنی بینچ تشکیل دے دیا۔ اچھا، اب اس کیس میں تو جو بڑا حیران ہوں، جو درخواست گزار تھے عمران خان کے خلاف محمد ساجد، جن کا گھر بھی اسد طور صاحب نے دکھایا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا، اور وہ محمد ساجد بھی میری طرح ایک غریب شہری ہیں، 15,000 روپے کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، لیکن اس کیس کے لیے انہوں نے کروڑوں روپے کے وکیل کروائے۔ کیا بات ہے، مطلب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس کا گھر مشکل سے چل رہا ہو وہ جا کر اتنے بڑے کیس میں درخواست دینے کا سوچے گا بھی، بلکہ وہ وکلا کی فیس تو بعد کی بات ہے، وہ تو ایسے سوچے گا بھی نہیں کہ خود اپنے معاملات زندگی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، ایسے میں کون کورٹ کچہری کے چکر لگائے گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ خود ایک بار بھی جو ہے وہ کورٹ آئے نہیں، نہ کسی کو پتہ ہے کہ وہ آخر ہے کون سا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو نااہل کرنے کے لیے جنہوں نے کیسز بنوائے، انہوں نے پیسہ بہا کر، دوز دھمکیاں دے کر، ہراساں کر ججز کو، ان کی فیملیز کو، اب تک جو ہے وہ کچھ بھی حاصل وہ نہ کر سکے۔ اچھا، تو اب نئے لارجر بینچ نے، جس میں جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس ارباب محمد طاہر، جسٹس سمن رفعت امتیاز شامل تھی، انہوں نے بھی اس کیس کو جو ہے وہ اڑا کر رکھ دیا، اس کی دھجیاں بکھیر دی۔ پہلے تو 2-1 سے فیصلہ آیا تھا، جو اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہ آیا تو نیا 3 رکنی بینچ بنوایا، تو تینوں ججز نے ہی عمران خان صاحب کے خلاف ٹیریان کیس کو، جس دن عمران خان صاحب پر جس دن جو ہے وہ سائفر کیس چل رہا تھا، اس دن ہی شارٹ آرڈر جاری کر کے جو ہے وہ ناقابل سماعت قرار دے دیا ٹیریان وائٹ کیس کو۔ پھر اس کیس کا تفصیلی فیصلہ آنا تھا، جو کل جاری کر دیا گیا، اور اس بینچ نے انہیں پہلے والے بینچ کے 2 ججز جسٹس موثر اختر کیانی اور ارباب محمد طاہر کے فیصلے کو جو ہے وہ اس بینچ نے بھی جو ہے برقرار رکھا اور اس فیصلے کو درست قرار دیا۔ فیصلے میں اس 3 رکنی لارجر بینچ نے جسٹس عامر فاروق کے مس کنڈکٹ کے بارے میں جو لکھا وہ آپ غور سے سنیں۔ ایک بار بینچ تشکیل دینے کے بعد چیف جسٹس بینچ میں رد و بدل نہیں کر سکتے، صرف جوڈیشل آرڈر کے تحت معاملہ چیف جسٹس کو بھیجے جانے پر ہی بینچ میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ اگر بینچ کا کوئی رکن کیس سننے سے معذرت کرتا ہے، تب ہی چیف جسٹس بینچ میں رد و بدل کا اختیار رکھتے ہیں۔ جب ایک درخواست پر فیصلہ ہو چکا تو چیف جسٹس کا بینچ ختم کرنے اور معاملے پر نیا بینچ تشکیل دینے کا اختیار نہیں رہتا۔ کیا لکھا؟ جب ایک درخواست پر فیصلہ ہو چکا تو چیف جسٹس کا بینچ ختم کرنے اور معاملے پر نیا بینچ تشکیل دینے کا اختیار نہیں رہتا۔ اب آپ دیکھیں کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے، دیگر صحافی، تجزیہ نگار اور وکلا وغیرہ بھی اس پر بات کر چکے تھے، تو اب اسی اسلام آباد ہائی کورٹ کا 3 رکنی لارجر بینچ اپنے تحریری فیصلے میں مہر ثبت کر رہا ہے کہ اس پر کہ اتنے بڑے عہدے پر بیٹھے عامر فاروق صاحب نے کس طرح آئین اور قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے، اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ تو فیصلے میں مزید لکھا ہے کہ اس صورت میں بینچ کی تبدیلی عدالتی فیصلے پر اثر انداز ہونے کی کوشش تصور ہوگی، یعنی عامر فاروق صاحب براہ راست عدالتی فیصلے پر اثر انداز ہوئے، جو 2 ججز نے پہلے فیصلہ دیا تھا اس کے بعد بینچ تحلیل کر کے۔ مزید فیصلے میں لکھا کہ اختلاف رائے ایک جج کا حق ہوتا ہے، جو وہ ضرورت کے تحت استعمال کرتا ہے۔ بینچ کے ممبران کا ایک دوسرے سے اختلاف رائے نئے بینچ کی تشکیل کا جواز نہیں، ججز کی آزادی انتظامی اختیارات سے ختم نہیں کی جا سکتی۔ مطلب اس 3 رکنی لارجر بینچ نے عامر فاروق صاحب کے چہرے پر وہ کالک مل دیے کہ نہ جانے کون سے صابن سے اب یہ دھلے گا، میرے خیال میں اب تو یہ کسی کیمیکل سے بھی جو ہے وہ دھلنے والا نہیں ہے۔ لارجر بینچ نے 54 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلے میں عمران خان صاحب کے خلاف اس درخواست کو عمران خان صاحب کی ذاتی زندگی میں مداخلت قرار دے دیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ درخواست گزار ثابت کرنے میں ناکام رہا کہ ٹیریان وائٹ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی حقیقی اولاد ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے لیے اپنے بچوں یا زیر کفالت بچوں کو ظاہر کرنا ضروری تھا، جبکہ ٹیریان وائٹ نہ تو بانی پی ٹی آئی کی قانونی بیٹی ثابت ہوئی، نہ ہی ان کے زیر کفالت ثابت ہوئی۔
تحریری فیصلے کے مطابق امریکی عدالت کا 1997 کا مقدمہ پاکستانی عدالت میں قانونی طور پر ثابت کرنا ضروری ہے تاکہ پاکستانی قوانین کے مطابق فیصلے کی تصدیق ہو سکے۔ درخواست گزار کسی بھی قسم کا غیر متنازع امر ثابت نہ کر سکا۔ پٹیشنر نے امریکہ کی لاس اینجلس عدالت سے 13 اگست 1997 کو یک طرفہ ڈگری ہونے والے مقدمے کا حوالہ دیا۔ وہی فریق عدالت آ سکتا ہے جو غیر ملکی عدالت کی ڈگری کو پاکستان میں قابل عمل کروانا چاہتا ہو، جبکہ درخواست گزار پاکستانی شہری اور امریکی عدالت کے فیصلے میں خود فریق نہیں ہے۔ صرف ٹیریان وائٹ ہی قانونی حق وراثت یا ولدیت کے لیے غیر ملکی عدالت کی ڈگری کو قابل عمل بنانے کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ تفصیلی فیصلے میں مزید کہا گیا کہ درخواست میں بانی پی ٹی آئی پر زنا سمیت غیر قانونی اور ناجائز رشتوں کے الزامات لگائے گئے۔ میں نے آپ سے ویڈیو کے آغاز میں کہا تھا کہ یہ کیس عدت کیس کی طرح ایک غلیظ کیس ہے جس کا سر ہے نہ پیر ہے، صرف غلیظ الزامات لگائے گئے جس کا عدالت نے اپنی تفصیلی فیصلے میں جو ہے وہ ذکر کیا۔ فیصلے میں مزید یہ کہا گیا کہ پٹیشنر اس بات کا عینی شاہد ہے، نہ ہی وہ اس کی تصدیق کسی تسلیم شدہ عدالتی فیصلے سے ثابت کر سکا۔ پٹیشنر نے بانی پی ٹی آئی کی ذاتی زندگی اور کردار پر الزامات لگا کر ٹیریان وائٹ کی زندگی پر بھی سوالیہ نشان اٹھائے۔ اس سے عورت کی آئندہ زندگی پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ تمام الزامات قرآن و سنت کے منافی اور غیر تسلیم شدہ ہیں۔ عدالت آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت متنازع امر پر کسی بھی قسم کے استقرار حق کا فیصلہ دینے کا مجاز نہیں، اور اس طرح عمران خان صاحب ایک مرتبہ پھر سرخرو ہو گئے۔ اب عمران خان صاحب تو سرخرو ہو گئے، لیکن ان بد کرداروں کو کون سزا دے گا جنہوں نے نہ صرف 2 سال تک عدالت کا وقت ضائع کیا بلکہ اس کیس کے بعد ججز کے ساتھ ان کی فیملیز کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی سزا کس کو ملے گی؟ کون حساب دے گا؟ جس طرح کے غلیظ الزامات اور تہمتیں لگائی گئی انہیں کوئی سزا ملے گی؟ کوئی اس کا حساب دے گا؟ ان سب سے حساب لے گا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ بدکاری کا چرچا چاہتے ہیں ایمان والوں میں سے، ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو کسی مسلمان پر ایسی چیز کا الزام لگائے جس کے بارے میں وہ خود بھی جانتا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جہنمیوں کے خون اور پیپ جمع ہونے کے مقام میں اس وقت تک رکھے گا جب تک کہ اپنے الزام کے مطابق عذاب نہ پالے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔